زمین پر سر رکھا، سبحان اللہ، چاہتے ہیں اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آؤ میرے ساتھ اس پہاڑی کے پیچھے مقابلہ کرو۔ تو ہمارے سروں کے تاج ہے یار۔ ایسا وقت کا خلیفہ ہے جو اپنے کندھے پر راشن رکھ کر غریبوں کے گھر پہنچانے جا رہا ہے۔ موت سے ڈر گئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈر گیا ہوں۔ سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرض کی، دعا کی، یا اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے اور باہر نکلے اور مشرکین مکہ سے جا کر کہا جو چاہتے ہیں اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آؤ میرے ساتھ اس پہاڑی کے پیچھے مقابلہ کر لو۔ اور پھر عرض کی، اللہ کے پیارے رسول اب چلیے باہر نکل کر مکہ کے اندر نماز پڑھیے، سین حرم میں نماز ادا کیجیے۔ اب عمر اسلام لا چکا ہے، ڈرنے کی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمر جس کو اللہ سے حضور علیہ السلام نے مانگا، وہ عمر جو 38 نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے نمبر پر پہنچ چکے۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل جاتا ہے۔ وہ عمر جس نے اپنا سارا کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح کے اندر حضرت علی شیر خدا کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ عمر اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر گئے، واپس تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، جنت کے اندر میں نے ایک محل دیکھا اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا ایک قریش کا بندہ ہے اس کا ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا عمر اگر تیری غیرت کا خیال نہ آتا تو میں اس محل میں داخل ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور عرض کی اَوَ یُغَارُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر بھی غیرت کی جا سکتی۔ حالت سفر میں ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، حضر میں ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ جب انتقال کا وقت قریب تھا، جام شہادت نوش پینے کا وقت قریب تھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، ساتھ حضرت حسن بھی تھا، رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈر گیا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہوگا میں اس سے ڈر گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو جنت مبارک، قیامت کے دن بھی یہ گواہی دو گے؟ عرض کی ضرور امیر المومنین میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضور فرماتے قیامت کے دن اب ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا، ایک طرف میرے عمر ہوگا، پھر کبھی فرماتے جنت کے اندر بڑی عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کے سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جن کی خلافت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی، وہ عمر جو راتوں کو گلیوں میں چکر لگا رہے، وہ عمر جو خلافت کے زمانے میں گھروں کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی بھوکا سو جائے، ایسا نہ ہو کوئی پیاسا سو جائے۔ کیسے وقت کے خلیفہ ہیں جو رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، کیسا وقت کا خلیفہ ہے جو اپنے کندھے پر راشن رکھ کر غریبوں کے گھر پہنچانے جا رہا ہے، کیسا وقت کا خلیفہ ہے پتھر کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے، کیسا وقت کا خلیفہ ہے جو اپنی ذات کو نشانہ بنا کر کہہ رہا ہے اے عمر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو تم سے کل قیامت کے دن پوچھو۔ ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے، ایک شخص آیا اور انہوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا فلاں میں نے پل دریا کے اوپر، فلاں نہر کے اوپر میں نے پل تعمیر کروایا تھا اور اس پل کے اوپر سے بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، اس پل کے اندر سوراخ تھا، ایک بکری کا پاؤں اس سوراخ میں آیا، بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کل قیامت کے دن اگر مجھ سے اس بکری کے پاؤں کے ٹوٹنے کے متعلق پوچھ لیا گیا میں کیا جواب دوں گا؟ رب ہمارے لیے تو آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے وہ عمر۔ ہم تو چاہتے ہیں جنت میں حضور کا پڑوس ملے، عمر کا پڑوس ملے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ہماری تو رگ رگ میں عمر بھرا پڑا ہے۔ ابو بکر، عثمان و علی، اہل بیت، صحابہ، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی صحابی اہل بیت میں سے کسی کو نشانہ ٹارگٹ نہیں بناتے، وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے یار۔
اتنے عمل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ساری رات نفل ہیں، حضور فرما رہے عمر تو جنتی ہے، پھر بھی رو رہے ہیں، ہائے قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ ہم کوئی عمل کیے بغیر بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرا کر گھوم رہے ہیں، لیکن وہ ساری بشارتوں کے باوجود ایسا روتے تھے کہ دوسروں کو بھی دیکھ کر رونا آ جاتا تھا۔ 26 ذی الحجہ کو نماز فجر کے اندر ابو لولو مجوسی نے آ کر خنجر وار کیا، جس سے زخمی ہوئے اٹھا کر گھر لایا گیا، دودھ پیا انتڑیوں سے باہر نکل گیا، فرمایا کہ اب لگتا ہے موت کا پیغام آ چکا ہے۔ اور 26 ذی الحجہ کو تیر زخمی ہوئے، 27 سے 28 ہے 29 کو جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یکم محرم کو روزہ رسول کے اندر جا کر مدفن ہو۔ جب یہ شہید ہوئے، اپنے شہادت سے قبل اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، جاؤ جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے پوچھ کر آؤ کہ میرا باپ عمر روزہ رسول کے اندر جگہ چاہتا ہے۔ عبداللہ چلے گئے اور وہاں جا کر عرض کی، میرا ابا عمر یہاں حضور علیہ السلام اور اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ امی عائشہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے ساتھ یہیں لیٹ جاؤں گی، یہیں سو جاؤں گی، لیکن اب عمر چاہ رہا ہے تو عمر کو میں نہیں رو سکتی۔ لاؤ۔ جب شہید واپس ہے عبداللہ اور آ کر کہا کہ ابا انہوں نے اجازت دے دی ہے، فرمایا کہ بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں مجھے لے کر جانا اور میرے کے سامنے رکھ دینا، پھر اندر جا کر پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ ابھی تو میری عمارت کی وجہ سے کہہ دیا ہو، بعد میں جو فیصلہ کریں اس پر تم عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب آیا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے عبداللہ، حضرت عمر کا سر ان کی گود مبارک میں تھا، آپ نے فرمایا بیٹا میرا سر نیچے زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے اپنی پنڈلی پر رکھا اور آپ نے فرمایا ویحک یا عبداللہ، عبداللہ ہلاکت ہے، تیری ماں تجھے گم پائے، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ زمین پر سر رکھا، سبحان اللہ، اور کیا صدا لگا رہے ہیں، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تمہاری ہلاکت ہے اگر تمہارے رب نے تمہاری بخشش نہ کی۔ وہ اپنے آپ کو ساری بشارتوں کے باوجود مخاطب کر رہے ہیں، ہم کوئی عمل نہیں کر رہے، نماز کوئی نہیں پڑھی جا رہی، جھوٹ بولا جا رہا ہے، سچ کا ساتھ چھوڑ دیا، تلاوت کرتے کوئی نہیں، رمضان کے روزوں کی چھٹی، مالدار حج کی چھٹی، زکوٰۃ کی چھٹی، سارے اعمال نہ کر کے ہم جنت کے مستحق اپنے آپ کو بنا کر بیٹھے ہوئے، وہ سارے عمل کر کے حضور کی زبان سے بشارتیں لے کر بھی رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دروازے پر لے کر جایا گیا، جامع شہادت حضرت عمر نوش فرما چکے، عبداللہ گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امی عائشہ نے اپنا برقع لیا اور باہر آ گئی اور کہا مرحبا یا امیر المؤمنین بعمر بن خطاب، عمر بن خطاب کو خوش آمدید لے آؤ، اس جگہ کا مستحق ہے، اور مٹی کی چادر اوڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سو گئے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے ایک طرف میرے ابو بکر کھڑے ہوں گے، ایک طرف عمر کھڑے ہوں گے، اور میرے قدموں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ ہم کیوں نہ عمر سے محبت کریں، ہم کیوں نہ ابو بکر سے محبت کریں، ہم کیوں نہ عثمان و علی سے محبت کریں، ہم کیوں نہ سارے صحابہ سے محبت کریں، ہم کیوں نہ سارے اہل بیت سے محبت کریں، کیونکہ ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ادنا ذرہ سا بھی بغض ایمان سے سینہ مکمل خالی ہو جاتا ہے۔